بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنتے کانوں دیکھتی آنکھوں شاہد وائس چینل کے معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے حالات و مناقب کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو فرماتے ہیں کہ آپ جلیل القدر تابعین اور 40 پیشواؤں میں سے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اویس احسان و مہربانی کے اعتبار سے بہترین تابعین میں سے ہے، اور جس کی تعریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں تو اس کی تعریف دوسرا کوئی کیا کر سکتا ہے۔ بعض اوقات جانب یمن روئے مبارک کر کے حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میں یمن کی جانب سے رحمت کی ہوا آتی ہوئی پاتا ہوں۔ دوستو، اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی توصیف یہ ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 70,000 ملائکہ کے آگے جو اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی مانند ہوں گے، اویس کو جنت میں داخل کیا جائے گا تاکہ مخلوق ان کو پہچان نہ کر سکے، سوائے اس شخص کے جس کو اللہ ان کے دیدار سے مشرف کرنا چاہے، اس لیے کہ آپ نے خلوت نشین ہو کر مخلوق سے روپوشی اختیار کر کے محض اس لیے عبادت اور ریاضت اختیار کی کہ دنیا آپ کو برگزیدہ تصور نہ کرے، اور اسی مصلحت کے پیش نظر آپ کی پردہ داری قائم رکھی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا شخص ہے، یعنی اویس نامی ایک ایسا شخص ہے جس کی شفاعت سے قبیلہ ربیہ اور مصر کے بھیڑوں کی بال کے برابر گناہ گاروں کو بخش دیا جائے گا۔ ربیہ اور مصر 2 قبیلے ہیں جن میں بکثرت بھیڑیں پائی جاتی تھیں، اور جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے اور کہاں مقیم ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ایک بندہ ہے۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اصرار کے بعد فرمایا کہ وہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ چشم باطن سے زیارت ہوئی۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو آپ نے فرمایا کبھی نہیں، لیکن چشم ظاہری کے بجائے چشم باطنی سے اس کو میرے دیدار کی سعادت حاصل ہے، اور مجھ تک نہ پہنچنے کی 2 وجوہ ہیں۔ اول غلبہ حال، دوسرا تعظیم شریعت، کیونکہ اس کی والدہ مومنہ بھی ہیں اور ضعیف و نابینا بھی، اور اویس شتربانی کے ذریعہ ان کے لیے معاش حاصل کرتا ہے۔ پھر جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا ہم ان سے شرف و نیاز حاصل کر سکتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، البتہ عمر و علی رضی اللہ عنہما سے ان کی ملاقات ہوگی، اور ان کی شناخت یہ ہے کہ پورے جسم پر بال ہیں اور ہتھیلی کے بائیں پہلو پر 1 درہم کے برابر سفید رنگ کا داغ ہے، لیکن وہ برس کا داغ نہیں ہے، لہذا جب ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام پہنچانے کے بعد میری امت کے لیے دعا کرنے کا پیغام بھی دینا۔ پھر جب صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ کے پیراہن کا حقدار کون ہے تو فرمایا اویس قرنی رضی اللہ عنہ۔ دور خلافت راشدہ میں جب حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کوفہ پہنچے اور اہل یمن سے ان کا پتہ معلوم کیا تو کسی نے کہا کہ میں ان سے پوری طرح تو واقف نہیں، البتہ ایک دیوانہ آبادی سے دور عرفہ کی وادی میں اونٹ چرایا کرتا ہے اور خشک روٹی اس کی غذا ہے، لوگوں کو ہنستا ہوا دیکھ کر خود روتا ہے اور روتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر خود ہنستا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مشغول ہیں اور ملائکہ ان کے اونٹ چرا رہے ہیں۔ فراغت نماز کے بعد
جب ان کا نام دریافت کیا تو جواب دیا عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کہا اپنا اصلی نام بتائیے، تو آپ نے جواب دیا کہ اویس ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ دکھائیے۔ انہوں نے جب ہاتھ دیکھا تو حضور علیہ السلام کے بیان کردہ نشانی کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دست بوسی کی اور حضور علیہ السلام کا لباس مبارک پیش کرتے ہوئے سلام پہنچا کر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کرنے کا پیغام بھی دیا۔ یہ سن کر حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ خوب اچھی طرح دیکھ بھال فرما لیں، شاید وہ کوئی دوسرا فرد ہو جس کے متعلق حضور علیہ السلام نے نشاندہی فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس نشانی کی نشاندہی فرمائی ہے وہ آپ میں موجود ہے۔ یہ سن کر حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے عمر، تمہاری دعا مجھ سے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو دعا کرتا ہی رہتا ہوں، البتہ آپ کو حضور علیہ السلام کی وصیت پوری کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے حضور کا لباس مبارک کچھ فاصلے پر لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب، جب تک تو میری سفارش پر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت نہ کر دے گا، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہرگز نہ پہنوں گا، کیونکہ تیرے نبی نے اپنی امت کو میرے حوالے کیا ہے۔ چنانچہ غیب کی آواز آئی کہ ہم نے تیری سفارش پر کچھ افراد کی مغفرت کر دی۔ اسی طرح آپ مشغول دعا تھے کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے پہنچ گئے، اور جب آپ نے سوال کیا کہ آپ دونوں حضرات کیوں آ گئے، میں تو جب تک پوری امت کی مغفرت نہ کروا لیتا اس وقت تک یہ لباس کبھی نہ پہنتا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے آپ کو ایسے کمبل کے لباس میں دیکھا جس کے نیچے توانگری کے ہزاروں عالم پوشیدہ تھے۔ یہ دیکھ کر آپ کے قلب میں خلافت سے دست برداری کی خواہش پیدا ہوئی اور فرمایا کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو روٹی کے ٹکڑے کے بدلے میں مجھ سے خلافت خرید لے؟ یہ سن کر حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کوئی بے وقوف شخص ہی خرید سکتا ہے، آپ کو تو فروخت کرنے کے بجائے اٹھا کر پھینک دینا چاہیے، پھر جس کا جی چاہے اٹھا لے گا۔ یہ کہہ کر حضور علیہ السلام کا بھیجا ہوا لباس پہن لیا اور فرمایا کہ میری سفارش پر بنو ربیعہ اور بنو مدر کے بھیڑوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مغفرت فرما دی۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے حضور کی زیارت نہ کرنے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے ان سے پوچھا، اگر آپ دیدار نبی سے مشرف ہوئے ہیں تو بتائیے کہ حضور کے ابرو کشادہ تھے یا گھنے؟ لیکن دونوں صحابہ جواب سے معذور رہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر حضور کے دوستوں میں سے ہیں تو یہ بتائیے کہ جنگ احد میں حضور کا کون سا دانت مبارک شہید ہوا تھا، اور آپ نے اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے تمام دانت کیوں نہ توڑ ڈالے؟ اس بارے میں بھی بہت سارے اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے دانت توڑے، بعض کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے دانت نہیں توڑے۔ تو الغرض یہ کہہ کر اپنے تمام ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر کہا کہ جب دانت مبارک شہید ہوا تو میں نے اپنا ایک دانت توڑا، پھر خیال آیا کہ شاید کوئی دوسرا دانت ہو، تو اسی طرح جب ایک ایک کر کے تمام دانت توڑ ڈالے تو اس وقت مجھے سکون نصیب ہوا۔ یہ دیکھ کر دونوں صحابہ رضی اللہ عنہما پر رقت طاری ہو گئی اور یہ اندازہ ہوا کہ پاس ادب کا حق یہی ہوتا ہے۔ گو حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ دیدار نبی سے مشرف نہ ہو سکے، لیکن
اتباع رسالت کا مکمل حق ادا کر کے دنیا کو درس ادب دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے دعا کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہ میں نماز میں التحیات کے بعد یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، کہ اے اللہ تمام مومن مرد عورتوں کو بخش دے، اور اگر ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے تو تمہیں سرخروئی حاصل ہوگی، ورنہ میری دعا ہے بے فائدہ ہو کر رہ جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب وصیت کرنے کے لیے فرمایا تو آپ نے کہا کہ اے عمر، اگر تم خدا شناس ہو تو اس سے زیادہ افضل اور کوئی وصیت نہیں کہ تم خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہ پہچانو۔ پھر پوچھا کہ اے عمر، کیا اللہ تعالیٰ تم کو پہچانتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بس خدا کے علاوہ تمہیں کوئی نہ پہچانے، یہی تمہارے لیے افضل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خواہش کی کہ آپ کچھ دیر اسی جگہ قیام فرمائیں، میں آپ کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ تو آپ نے جیب سے 2 درہم نکال کر دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ اونٹ چرانے کا معاوضہ ہے، اور اگر آپ ضمانت دیں گے یہ درہم خرچ ہونے سے پہلے میری موت نہیں آئے گی تو پھر یقیناً جو آپ کا جی چاہے عنایت فرما دیں، ورنہ یہ 2 درہم میرے لیے کافی ہیں۔ پھر فرمایا کہ آپ حضرات کو یہاں تک پہنچنے میں تکلیف ہوئی، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، اور اب آپ دونوں واپس ہو جائیں کیونکہ قیامت کا دن قریب ہے اور میں ذات آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہوں۔ پھر ان دونوں صحابہ کی واپسی کے بعد جب لوگوں کے قلوب میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی عظمت جاگزی ہوئی اور مجمع لگنے لگا تو آپ گھبرا کر کوفہ میں سکونت پذیر ہو گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی صرف حرم بن حبان کے علاوہ کسی دوسرے شخص نے نہیں دیکھا، کیونکہ جب سے حرم بن حبان نے آپ کی شفاعت کا واقعہ سنا تھا تو اشتیاق زیارت میں تلاش کرتے ہوئے کوفہ پہنچے۔ تو دوستو، اس واقعے سے ہمیں عبرت یہ حاصل ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ کے سوا کسی کی تلاش میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہمیں ہر وقت اللہ کی ذات کی تلاش میں جستجو کرنی چاہیے، وہ نماز میں ہو یا نوافل میں ہو۔ ہمیں ہر وقت یہ خواہش اپنے دل میں رکھنی چاہیے کہ یا اللہ، انبیاء کرام علیہ السلام کا واسطہ، اولیاء اعظام رحمہ اللہ اجمعین کا واسطہ، ہمیں بھی اپنا قرب نصیب فرما۔ آخر میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔